अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। हुकूमत का अपोजिशन के खिलाफ सख्त रद्द अमल देने का फैसला खान साहब ने किया है। यौम स्याह पूरे मुल्क के अंदर जलसे हुए थे, पूरे मुल्क के अंदर एक रिएक्शन आया सिलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ। मैं नहीं कह रहा, ये अपोजिशन कह रही है खुद। कुछ भी करें, क्या भी कर लें, जेल भर दें, सबको डाल दें, लेकिन हुकूमत को नहीं मानेंगे। एक साल के अंदर कोई मुल्क की किस्मत बदली, अवाम की किस्मत बदली, कोई बेहतरी आई, कोई डायरेक्शन, कोई अवाम के लाइफ स्टाइल में, कहीं मुल्क के अंदर खुशहाली, कोई एक चीज भी बेहतर हुई। ये सवाल है, क्वेश्चन मार्क है। यही वही गवर्नमेंट है, इन्होंने भी कर्जे लिए जिस तरह पहली वाली गवर्नमेंट लेती थी। इन्फ्लेशन आपके सामने, महंगाई आपके सामने, दाल रोटी आपके सामने, सीएनजी आपके सामने, पेट्रोल आपके सामने, सब चीजें आपके सामने हैं। ये मुकाबला है, बमुकाबला नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान। आज लोग कह रहे हैं कि हमें अपना पुराना पाकिस्तान लौटा दो, किसी पे कंप्रोमाइज नहीं होगा। एक जद्दोजहद होगी हुकूमत के खिलाफ। हुकूमत जिस तरह खान साहब ने एहतजाज किए थे, जलसे किए थे, जुलूस किए थे, आज खान साहब ने कहा, फवाद चौधरी ने कहा, खान साहब ने कहा है कि ये जलसे करें, पुरअमन करें। लेकिन खान साहब ने आज अपने तर्जुमानों को कहा, आप भी जवाब दें, भर के जवाब दें, आप भी रिएक्ट करें, आप भी उनको बताएं। एक कशमकश की सूरत हाल है मुल्क के अंदर। सब सियासी जमातें जो सियासत के बड़े माहिर हैं, बड़े जोड़ तोड़ के माहिर हैं, लेकिन इसी टाइम जहांगीर तरीन साहब भी सिंध के दौरे पे निकले हैं और उन्होंने लोगों से मुलाकात की है। सेनेट के चेयरमैन के हवाले से, एमक्यूएम से, जीडीए से, फिर जहाज निकला है किस किस को खरीदने के लिए, ये अपोजिशन कर। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में बता दिया मोहतरम जनाब आगा रफीउल्लाह साहब, सैयद आगा रफीउल्लाह साहब पीपीएमएन है। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ मोहतरमा सिद्रा इमरान साहिबा पीटीआई की एमपी है, मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। सर एक साल के अंदर इतना रिएक्शन, 5 साल आपने भी निकाले, नवाज शरीफ ने इस गवर्नमेंट के खिलाफ इतना आपने रिएक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन तो अवाम का होता है। देखें, जब भी आप किसी चीज़ को प्रेस करेंगे वो उसी प्रेशर से वापस आएगा। जब खान साहब ने कंटेनर पे खड़े होकर ये कहा था कि जब मैं आऊँगा, चूँकि मेरा दामन साफ़ है और मेरी जो हिकमत अमली है, जो मेरी माशी पॉलिसी है, जो मेरी टीम है, जो मैंने होमवर्क किया हुआ है, उसके मुताबिक आपको कोई लंबा छोड़ा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। यहाँ इनके मिनिस्टर्स कहते थे, जो अभी मिनिस्टर इनके लोग कहते थे, जो स्पोक्समैन, कि यहाँ खान आया, वहाँ 200 अरब डॉलर आए। 100 अरब डॉलर ये दे में मुँह पे मारा इनके, और 100 अरब डॉलर आप पे खर्च किया। आज आम आदमी की चीखें निकल रही हैं, जो कहते हैं ना कि मैं रुलाऊंगा, वो रो रहे हैं। आज आम आदमी रोटी को परेशान, आज आम आदमी पानी को परेशान, आज आम आदमी हर उस मसले में फंसा हुआ है। जो खान साहब कहते थे कि अगर डॉलर का रेट बढ़ता है तो आप समझ लें कि करप्शन हुक्मरानों में है, अगर महंगाई हो रही है तो करप्शन हुक्मरानों में, अगर ये हो रहा है तो करप्शन हुक्मरानों। वो तमाम बातें जो खान साहब इन लोगों के लिए कहते थे, जो लोग पहले गवर्नमेंट में थे, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हो या पीपल्स पार्टी की हो। लेकिन अफसोस के साथ करना पड़ता है कि खान साहब ने हर उस बात का यू टर्न लिया, हर उस बात की नफ़ी की जो उन्होंने की। लेकिन इन सब बातों से हम आगे निकलते हैं। जो पीटीआई के फाउंडर मेंबर हैं, जो पीटीआई को लिखने वाले हैं, जो पीटीआई के अंदर जान डालने वाले हैं, हामिद खान माहिर कानूनदान, उन्होंने पिछले दिनों एक टीवी चैनल पे सारा आया कर दिया कि ये अब पीटीआई एक पॉलिटिकल जमात अगर थी तो अब नहीं रही। ये उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने इमरान खान को कोट करके कहा कि इमरान खान ने कहा है कि मैंने रास्ता चेंज किया है, मंजिल नहीं चेंज की है। और जो लोग रास्ता चेंज कराते हैं उनको तारीख ये कहती है, जिन्होंने उनके कहने पे रास्ता चेंज किया वो फिर भटक गए मंजिल से। अगर साहब क्या एक साल के अंदर इमरान खान ने ये तबाही कर दी मुल्क के अंदर। देखें, आप लोगों को इतना दौर मिला, बार बार टाइम मिला, नवाज शरीफ को, आपको, सबको, एक साल में मुल्क बैठ गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें जो टाइम मिला उस टाइम में आप सिर्फ और कुछ नहीं करें। जब हमारी जो 5 साल गवर्नमेंट थी
اس گورنمنٹ کے ٹاک شو اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہماری گورنمنٹ شام 5 بجے سے ٹوٹنا شروع ہوتی تھی, رات کو 11-12 بجے تک ٹوٹنا شروع ہو جاتی تھی, آج گئی کل اور گئی, صبح پھر دوبارہ وہی زرداری صاحب ہوتے تھے, وہی گیلانی صاحب ہوتے تھے, وہ گورنمنٹ چلا رہے ہوتے تھے کہ سموسے کے ریٹ پہ بھی چیف جسٹس نوٹس. اور اللہ آپ کا بھلا کرے, ایک گورنمنٹ کے اندر تمام وہ ادارے جو کہ ایک گورنمنٹ کیا ہوتی ہے, دیکھیں گورنمنٹ یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ ایک پرائم منسٹر بنا لیا, اس کے نیچے 15 یا 20 منسٹر ہو گئے, اور یہ گورنمنٹ کا مقصد یہ ریاست کے تمام ادارے ان کے پابند ہوں. اس گورنمنٹ میں اس دوران میں تمام وہ ادارے جن کے پاس بندوق ہے یا جن کے پاس طاقت تھی, وہ اس ٹائم ہمارے اگینسٹ کام کر رہے تھے, ریاست کے اگینسٹ کام کر رہے تھے. لیکن چونکہ ہم ایک جمہوری عمل پر بلیو کرتے ہیں, ہم بھٹو صاحب کے فلسفے اور بھٹو صاحب کے ویژن پہ چلتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک چلے گا جمہوری نظام سے. یہ قوتیں, یہ طاقتیں ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اور جمہوری عمل کو روکنے کے لیے یوز ہوتی رہی ہیں, استعمال ہوتی رہی ہیں. آپ اقتدار میں نہیں ہو تو جمہوریت نہیں ہے, آپ اقتدار میں نہیں ہو تو پارلیمنٹ نہیں ہے, آپ اقتدار میں ہوتے ہو تو جمہوریت ہوتی ہے, عوام ہوتی ہے. اس کی زندہ مثال حامد خان کا جو ماہر قانون ہے, جس نے پی ٹی آئی کو لکھا, وہ کہتا ہے, میں نہیں کہہ رہا, یہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی نہیں کہہ رہی, یہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ آج عمران خان کہہ رہا ہے کہ مجھے ان لوگوں کی باتیں ماننی پڑے گی, مجھے فردوس باجی کو رکھنا پڑے گا, مجھے اسد عمر کو نکالنا پڑے گا, مجھے یہ ساری مشرف والی کیبنٹ لے کے چلنی پڑے گی, کیونکہ یہ ٹیم جو مشرف کو دی تھی یا جو مشرف کے پیچھے جو لوگ تھے وہی لوگوں کے طریقے سے اسی طرز حکمرانی پہ مجھے چلانا پڑے گا, نہیں تو میں نہیں رہوں گا. تو یہ جمہوری نظام نہیں ہوا. جمہوری نظام یہ ہے کہ آج خان کہتا کہ یہ میرے فیصلے ہیں, میں اس میں خان نے کمپرومائز کیے, خان نے کمپرومائز کیا, کیا آپ نے کمپرومائز نہیں کیا؟ نہیں, ہم نے کمپرومائز کیا ہوتا تو آج ہم پھر 5 سال کیسے پورے کیے؟ کمپرومائز بھی نہیں کیا, بالکل کمپرومائز بھی نہیں. اسی لیے تو آج ہم دیکھیں قوم کے سامنے جو ہم یہ ساری جو چیزیں بھگت رہے ہیں وہ یہی ہے. ہم نے ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا, 18ویں ترمیم لے کے آئے, ہم نے ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا آئین کے اوپر, ہم نے ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا تو جب جا کے اس حالت پہ ہم پہنچے ہوئے. نہیں تو جو آج پاکستان کی ہسٹری اٹھا لیں, یہ میری بہن ہے, آپ ایز اے میڈیا پرسن آپ پاکستان کی ہسٹری اٹھائیں, اس ملک میں اگر کوئی بنیادی کام, اگر کوئی اچھا کام ہوا ہے تو وہ آئین میں یا آئین سے بغیر وہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے, چاہے وہ بھٹو صاحب کے دور کا ہو, چاہے وہ بی بی شہید کے دور پہ ہو, چاہے وہ اس پچھلے دور میں ہمارے, یہ تو عمران خان نے بھی ذکر کیا واشنگٹن کیا ہے, تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہاں یہ بات ہے, کیا آج پیپلز پارٹی وہ ہے بھٹو واری, بالکل بے نظیر واری, دیکھیں یہ اسی طرح کام کر رہی ہے, اسی طرح وین ہے, اسی طرح عوام میں ہے, اسی طرح عوام ان کے ساتھ. الحمدللہ دیکھیں ضیاء کے دور میں اس سے زیادہ ہم پیچھے گئے تھے, ضیاء نے اس سے زیادہ, بی بی تھی اس ٹائم, آج بی بی کا لال موجود ہے, آج بی بی کا لال موجود ہے, اور انشاءاللہ وہ سیاست ہے بی بی والی. بلاول بھٹو زرداری آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ جب وہ نکلتا ہے تو عوام اس کو. ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف کمپرومائز کیا, خان نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائز کیا, اسٹیبلشمنٹ کی ٹیم لے کے آیا ہے, وہی لوگ ان الیکٹڈ لوگ جو ہے نا غیر منتخب لوگ پارٹی کو بھی چلا رہے ہیں, حکومت بھی کر رہے ہیں, انہوں نے کمپرومائز کیا ہے. شکریہ امتیاز. جب ہم پاکستان کی سیاست میں ورڈ کمپرومائز کی بات سنتے ہیں اور خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کمپرومائز کی بات سنتے ہیں تو پورا پاکستان اس وقت ٹی وی پہ حیران اور پریشان ہوگا کہ وہ لوگ جو پچھلے 40 سالہ سیاست میں سندھ اور پنجاب کے بارڈرز پہ دشمنیاں کھڑی کر کے بیٹھے ہوئے تھے, وہ دو پارٹیز جو ایک دوسرے کے برخلاف تھے, جن کا ویژن بالکل الگ تھا, جن کی اسٹریٹجی پالیسی بالکل الگ تھی, وہ شیر و شکر کندھے سے کندھا جڑا ہوا ہے, گلے سے گلے ملے ہوئے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی کمپرومائز کوئی اور کر رہا ہے. یہ تو بہت ہی آج آپ کی, میرا خیال ہے آپ نے تو بریکنگ چلا دی ہے. دوسری بات, دوسرا سوال کروں, آپ جن کو دہشت گرد کہتے تھے, جن کو کیا آپ کہتے تھے, میں نہیں کہہ رہا, آپ جن کو کہتے, آپ تو ان کے ساتھ بیٹھ گئے, گلے مل گئے, ان کو اپنی وزارتیں دے دی, حکومت میں حصہ دیا, شہر کا مینڈیٹ ملا تھا, کراچی کا مینڈیٹ ملا تھا, اور وہ کہتے ہیں آپ نے کراچی کا مینڈیٹ چوری کیا ہے, آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے, وہ آپ بھی تو ان کے ساتھ مل گئے. کیا یہ کمپرومائز نہیں ہے؟ نو, یہ کیا ہے, اس کو کیا کہیں گے؟ ایک پارٹی کے اندر ہم نے کبھی بھی پاکستان میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو کنڈیم
किसी पॉलिटिकल रीजन की वजह से नहीं किया। दहशतगर्द कहा, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने रा का एजेंट कहा। आप मेरा वर्ड सुनिए, मैंने कहा किसी पॉलिटिकल रीजन की बेसिस पे नहीं कहा। हमने हमेशा लॉ एंड ऑर्डर और जो लीगैलिटीज थी उसकी बेसिस पे कहा। जब पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज में से वो एलिमेंट चला गया, तो वो जब अवाम उसको कर रही है, जब उनके इदारे उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जब अदलिया ने एक्सेप्ट किया हुआ है, तो सियासत में वैल्यूज भी होते हैं मैडम, वैल्यूज होते हैं सियासत में, कमिटमेंट होती है, असूल होते हैं सियासत में। देखिए सियासत में या सिर्फ वैल्यूज कमिटमेंट डिपेंड करती है आपकी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी पर। आप करें तो असूल, आप करें तो सियासी, ये करें तो कंप्रोमाइज, इतना डबल स्टैंडर्ड क्यों? नहीं बिल्कुल। अभी आपका एक बंदा मैं सवाल कर, जहांगीर तरीन साहब, उसकी पोजीशन क्या है पार्टी में? ना पार्टी के अंदर पोजीशन है, ना हुकूमत के अंदर पोजीशन। किस कैपेसिटी में, क्यों, क्या वजह है कि लोगों के साथ मिल रहे हैं, लोगों के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, ना पार्टी ना हुकूमत? आप मुझे बताएं। ओके, अब आपसे मैं एक छोटी सी बात करती हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त एक सबसे बड़ा फोरम है जिसको हम कहते हैं एक्निक का फोरम, ठीक है। सूबा सिंध के जितने बड़े मसले हैं वो चीफ मिनिस्टर साहब एक्निक में उठाते हैं, ठीक है, यही बात है। सूबा सिंध का आपको पता है रिप्रेजेंटेटिव कौन है? 4 करोड़ 60 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव एक्निक जैसे बड़े फोरम पे कौन है? एक डिस्क्वालिफाइड पर्सन जो अपनी बीवी छुपाने की वजह से डिस्क्वालिफाई इलेक्शन में। ये जस्टिफिकेशन है? नहीं, मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये फर्क है। मैंने मान लिया, मैंने आपसे मान लिया, मुझे कंप्लीट करने थे, मैंने मान लिया। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, ठीक है, उसकी ड्राइंग रूम मीटिंग्स वो किसी से भी कर रहे हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टी का कोई मेंबर है, ठीक है, तो बाकी लोगों को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है और चीखें क्यों निकल रही हैं? जस्टिफिकेशन है कि अगर पीपल्स पार्टी का एक बंदा डिस्क्वालीफाई बंदा एक्निक के अंदर बैठा है, फैसले होते हैं, सब कुछ, ये जस्टिफिकेशन है? ये मैं आपको बता रही हूँ कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो देखें तो कि कितना अगर दूसरा गलत करे तो आप भी गलत करें। मैं कह रही हूँ कितना बड़ा फर्क है आपकी बात करने में और आपकी अमल करने में। आप एक पॉलिटिकल पार्टी के एक डिस्कशन, एक ड्राइंग रूम, किसी के घर पे मुलाकात, सलाम दुआ, देखिए सियासत में सलाम दुआ चलती है, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है किसी से मुलाकात करना? फैसले, ये फैसला है। सवाल आपको तो पता ही नहीं अंदर कौन फैसले कर रहा है, कौन बात कर रहा है। मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। अभी एमपीएस जो पहले जिसको फाटा कहते थे, अभी उनके यहाँ एमपीएस के साथ जिस तरह मुलाकात करना, उनको लेके आना, पार्टी में शामिल कराना, मुझे आप बताएं, सियासी तौर आप भी मैच्योर हैं, आपने भी पाकिस्तान की सियासत देखी, सब कुछ सिखा है, कोई भी इस तरह सियासत में नहीं आता, मुफ्त में कोई भी नहीं आता, वॉलंटरी चीजें नहीं होती, गिव एंड टेक होती है चीजें में। आगा साहब, फाटा के वो लोग जो बड़ी मुश्किलों से उन्होंने एक मुश्किल आजाद लोगों को लेके आ रहे हैं, इलेक्ट हो गए, तो हम उनके ऊपर इतनी उंगलियां क्यों उठा रहे हैं कि जी वो बिक गए होंगे, उनका ये हो गया होगा, उन्होंने पैसे लेके शमूलियत इख्तियार की होगी? देखिए आप और मैं उन्हें क्यों कंडेम कर रहे हैं? एक इतने मुसीबत ज्यादा इलाके से लोग पॉलिटिकल सिस्टम में आ रहे हैं, मुझे आपको पाकिस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी को उन्हें वेलकम करना चाहिए। ठीक है, तीसरा सवाल मुसल्लत कर गए आपकी, यौम स्याह मनाया गया, एक बड़ा अच्छा शो इन्होंने किया, 1 साल के अंदर इतना रिएक्शन, 1 साल के अंदर सब लोग कहते हैं हमें पुराना पाकिस्तान लौटा दो, नया पाकिस्तान में कोई तब्दीली नहीं आई। आज अवाम इनको सपोर्ट करे, रोडों पे, रास्तों पे, आप कुछ भी कहें, नाकाम गए, आपने भी यौम तशक्कुर मनाया, इतनी सपोर्ट 1 साल के अंदर अवाम आपसे पीछे। इम्तियाज, इतनी सपोर्ट उफल्ला, इतनी सपोर्ट के ट्रेन मार्च हो रहा था, पाकिस्तान बंद हो रहा था, 25 जुलाई का दावा था कि जी इस्लामाबाद को ब्लॉक कर दिया जाएगा, और देखा क्या हमने 3-4 टेंट, आखिरी पड़ाव उधर होगा। देखा क्या, देखिए आप डेटा उठा लें, आपके टीवी शो पे बोल के गए हैं मुख्तलिफ लोग, ठीक है, रहबर कमेटीज बनी, उन्होंने पूरे पाकिस्तान में मोबिलाइजेशन करनी थी। कितने अजला में मोबिलाइजेशन की? 4। उन 4 अजला का आप डेटा उठा के देख लें कि वो एक्चुअली हाउस कॉन्स्टिट्यूएंसीज किन की रही हैं। आप सिंपल सी चीज करें, जिन इलाकों में पाकिस्तान नाकाम क्या जलसा, नाकाम क्या मिले, आप वहां जाएं और जी आपकी पॉलिसी नाकाम क्या जलसा, आप कह रही नाकाम क्या? देखिए मैं क्यों कहूंगी कि नाकाम क्या या कामयाब क्या, मैं इसका जवाब दे दूं। इमरान खान साहब ने आज इतना बड़ा रिएक्शन दिया है, तर्जुमानों को बुला के कह रहे कि जो इन्होंने प्रोग्राम्स किए, जो इन्होंने जलसे किए, उसका जवाब देना है, उनको रेस्पॉन्स करना है। क्या ये कामयाबी नहीं है अपोजिशन की? नहीं, अच्छा इम्तियाज, आप मुझे एक बात बताएं, मुख्तलिफ सियासी पार्टीज अपना अपना नैरेटिव प्रेजेंट करती हैं, ठीक है,
हुकूमती पार्टी पे कोई पाबंदी नहीं लग जाती कि अगर आप हुकूमत में आप आवाम के पास जाके अपना नैरेटिव प्रेजेंट नहीं कर सकते। 2019 में हम बैठे हैं, मीडिया को यूज करना, मीडिया में रिस्पॉन्ड करना इज द टॉप ऑफ द लाइन ऑफ रिस्पॉन्स। अगर हमने डिसाइड किया कि जो हम रिस्पॉन्ड करेंगे जो आप एलिगेशन हुकूमत में, अपोजिशन में नहीं, आप अपोजिशन का किरदार अदा देखिए, करें, तो हुकूमत किस तरह करेंगे? देखिए इम्तियाज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है विच इज इन अ गवर्नमेंट एज ऑफ टुडे। इस 5 सालों के लिए पाकिस्तान की आवाम ने उन्हें इलेक्ट किया है, बट वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी। ब्रेक का टाइम पॉलिटिकल्स पे नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हो गया है, लेकिन हुकूमत एहतजाज कर रही है, हुकूमत अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। हुकूमत होते हुए पता नहीं चल रहा आज भी जो बातें, नौकरियां, जॉब्स, महंगाई, बेरोजगारी, जब खान साहब इक्तदार में नहीं होते थे भी यही बातें इक्तदार में भी यही। ब्रेक के बाद आऊंगा आगा रफीउल्लाह साहब ने। वेलकम आगा साहब। उन्होंने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, उन्होंने कोई सौदेबाजी नहीं। खान साहब अड़े हुए हैं एहसाब और इंसाफ के नाम पे, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको जेलों के अंदर डालूंगा। डाकू चोर, आज मुल्क की जो सूरत हाल है, आज मुल्क जो पीछे, मुल्क के अंदर जो खुशहाली नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों की करप्शन की वजह से आज ये हालत है। बड़ी खुशी होती है मुझे कि खान साहब किसी को ना छोड़ते हैं, ना अलीमा बाजी को छोड़ते हैं, ना अपने खास आजकल जो है बाबर अवान साहब उनको ना छुड़वाते हैं। अभी यहाँ देखें ना, इंसाफ का एक मयार ये हो गया कि नंदीपुर का अगर आप उस केस को थोड़ा सा स्टडी करें ना, आम लॉयर से या किसी आम आदमी से, पाकिस्तानी से, वो भी उसको अगर थोड़ा एक ही केस में दोनों, तो उस केस का उस केस की बुनियाद पहले और आखिरी नुक्ता उठता ही बाबर अवान से। बाबर अवान अगर उसमें क्लीन चिट है तो इसका मकसद है कि केस झूठा है, और अगर बाबर अवान उसमें एक्यूज है, बाबर अवान अगर उसमें मुलजिम बनता है तो इसका मकसद ये कि वो केस आगे चलने के काबिल है। लेकिन चूंकि बाबर अवान पीटीआई के वॉशिंग मशीन में आ चुका है, उसको क्लीन चिट दे दी है, और उसी केस में फिर राजा परवेज अशरफ को जो है वो फर्द जुर्म आयद होता है। तो ये तो आपका इंसाफ का मयार है। घरों की बात आती है तो गरीब आदमी का घर गिरने के लिए बनी गाला, ये बनी गाला एक खाली इमरान खान का घर नहीं, एक बहुत बड़ी आबादी है। सिर्फ उस आबादी में बाकी लोगों का उतना ही हक है जितने बाकी जगहों पे आप और लोगों के घर गिराने। खान साहब का भी रेगुलाइज होना चाहिए, हो गया, अच्छी बात है, मुझे इतराज़ नहीं है। क्यों हुआ? वो आबादी साथ हो गई है, उनकी नसीब अच्छे थे कि खान साहब का वहाँ करते अच्छी। लेकिन इसी तरीके से जो बाकी लोग आबाद हैं इस मुल्क में, वो रहने वाले सारे हमारे भाई हैं। उसमें बहुत से लोग हैं जिन्होंने गलती से उस खुशफहमी में तब्दीली के उनको वोट दिए, जो आज अपना सर पीट रहे हैं, वो सारे लोग आज बेकार हैं। दूसरी बात की एमपीए साहिबा ने कि ये जो शो हुए हैं अपने डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने कराए, और उस डिस्ट्रिक्ट्स में हुए जहाँ पर वो ये ऑलरेडी जीते हुए हल्के। अव्वल तो ऐसी बात नहीं है, अगर उस पे जाएंगे तो घोटकी पे अवाम ने आपको क्लीन चिट दे दी है कि आपका जो इलेक्शन है, जो आपने जो इलेक्शन में जो चोरी की है वो आपको दिखा दिया है कि आपने पूरा जोर लगा के, पूरी आपने बंदूक के जोर पे और वफाक के जोर पे सब कुछ तो करते हुए, वो बंदूक कैसे उठाई? एग्जैक्टली माय पॉइंट। मैं एक मिनट आप देखें, ये एक इंसान के पास जमहूरी तौर पे ये मैडम इस चीज़ को मानना इनको पड़ेगा कि ये जो आप एक स्टैंप लगाते हैं ना, ये मोहर जो आप लगाते हैं, इस स्टैंप आपका ज़मीर और आपका खुदा देख रहा होता है। इस दौरान आपके ऊपर कोई बंदूक नहीं होनी चाहिए। इन्होंने एक बंदूक वाला अंदर खड़ा किया, एक बाहर खड़ा किया, तो इनको रिजल्ट मिल गया ना, इनके मुंह पे रिजल्ट आ गया। उस क्यों कि इन्होंने अपनी लाख वो बंदूक का जोर लगाते हुए अवाम ने उनको रिजेक्ट किया और जाके वो रिजल्ट दिया जो कि हकीकी वहाँ के लोगों का तर्जुमानी करने वाली बात थी। अब हुकूमत हमारी है और लोगों को वहाँ से इलेक्शन कमीशन किसको निकाल लिए? हमारे लोगों को निकाला, इनके लोगों को निकाला, इन लोगों को भी निकाला, इन्हीं को निकाला है, हमारे नहीं। किसी को, हमारे ऐसे लोग नहीं गए जिनको इनको निकालना पड़ता।
ان کے ہی لوگ گئے اور پوری اس قسم کی پوری پارٹی ایک حلقے کے اوپر پوری پارٹی. کتنے دن بلاول وہاں تھا, کتنے دن سے چیئرمین صاحب وہاں تھا, اتنی سپیچز, تقریریں, کیوں نہیں کریں گے؟ آپ کے لیے زندگی اور موت کا سوال تھا. بالکل. میرا دیکھیں میری بات سنیں, ہماری سیٹ 11 سال سے اقتدار ہے سر آپ کے پاس. ہماری وہ چینی ہوئی سیٹ تھی, وہ ہم سے زور بازو لے کے گئے ہوئے تھے. ہم نے اپنے عوام کو, اپنے لوگوں کو جگانا تھا کہ دوبارہ آپ کا مینڈیٹ چوری ہونے جا رہا ہے اگر آپ نہیں جاگیں. اگر آپ نے اپنی یہ رائے استعمال نہیں کی, اس چکر میں رہے کہ چلو پارٹی نے جیت ہی جانا ہے, اس چکر میں نہ رہنا. انہوں نے پورا زور لگایا ہوا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑی ہمارے ملک کی چھاونی وہاں پر ہے, اس کو تو وہاں پر جو ہے نا, ایسے نہ کریں نا, ایسے نہ کریں. آگے بڑھتے سر. پہلی بات یہ کہ آپ نے 5 سال جس کو آر او کا الیکشن کہا, جس کو آپ نے تسلیم نہیں کیا, اس کے اوپر نہ تو آپ نے تحریک چلائی, نہ آپ عوام کے اندر گئے, نہ آپ کو مہنگائی یاد تھی, نہ عوام کا درد تھا, نہ دکھ تھا. جب کیسز کھلتے ہیں, جب انکوائریز ہوتی ہیں, جب جیل آتے ہیں, تو سب کچھ آپ ملتے ہیں, دونوں کا نیکسز ہوتا ہے. یہ جو آپ باہر نکلے ہیں, یہ جو آپ احتجاج کریں, اپنا درد ہے, عوام کا درد ہے. دیکھیں جب آر او الیکشن ہوئے تھے تو سب سے پہلے ہم نے بات اٹھائی تھی. پھر جب یہ ڈی چوک پہ بیٹھے اور اس ٹریک پہ جب جمہوریت کو ڈی ریل کر رہے تھے, ہمیں نہ چاہتے ہوئے جا کے اسمبلی میں نون کے ساتھ بیٹھنا پڑا کہ یہ غیر جمہوری عمل نہ ہو, یہ جمہوریت ڈی ریل نہ ہو. اگر ہماری گورنمنٹ ہوتی تو ہم بچاتے نا, گورنمنٹ تو ہمارے اگینسٹ پارٹی کی تھی, ہم نے ان کو بچایا. ایک بات. دوسری بات, یہ اس دور میں غلط وہ بھی تھا, لیکن یہ حال نہیں تھا کہ ڈالر بے لگام غریب آدمی کا آپ پسینہ خون میں چھوڑیں. یہ جو مہنگائی ہے, یہ جو مہنگائی ہے, یہ اس سے پہلے نہیں تھی. آج ہمیں آپ کے دور میں بھی بڑھی ہوئی تھی, میں ایک بڑی تھی, لیکن آئی کس طریقے سے, اس کو کنٹرول ہم نے پیٹرول ڈالر اس طرح نہیں تھا. انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریٹ ہائی تھے, اس دفعہ ان کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ ریٹ نہیں. ہم تو دیکھیں ہم مقابلہ کر رہے تھے انٹرنیشنلی بھی, اندر بھی. یہ ان کو ریلیف ہے, باہر کے بھی اور آج کے بھی. اللہ پاک آپ کہتے ہیں یہ جعلی ہے کہ ان کو ریلیف سر, یہ آپ کہتے ہیں یہ جعلی ہیں, اسی پارلیمنٹ کا آپ حصہ بھی ہیں. دیکھیں اس لیے ہم حصہ ہیں کہ ہم اس یہ تسلیم کر رہے ہیں نا, تو حقیقی حکومت ہے. نہیں, حقیقی حکومت نہیں ہے نا سر. کس طرح نہیں, حقیقی حکومت نہیں ہے, یہ سلیکٹڈ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی بھی پی ٹی آئی والے کو حلفیہ یہ بات کروائیں اور ان کو کہیں کہ جی اپنے ایمان سے کہیں. الیکشن سے پہلے یہ کہتے تھے کہ کراچی میں اس دفعہ ہم 6-7 سیٹیں لے کے جائیں گے MNA کی, اور یہ کیوں کرتے تھے, اور کانفیڈنس ہو کے کہتے تھے کہ یار 2 تو آئی جائیں گی نا. 14 سیٹیں اور یہ اور کراچی, یہ تو یہ بات یہ ہے کہ آپ ایک چیز دیکھیں, MNA PTI کا, اس کے نیچے MPA جماعت اسلامی کا, دوسرا MPA TLP کا, تھوڑا حصہ کسی اور کا, MNA جو ہے وہ PTI کا, کیونکہ ان کو وہاں پر MNA کا. اگر یہ دانگلی کرتے تو پھر آپ بھی کیسے جیتتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کتنا کر لو گے. ابھی جیسے جیلوں میں آپ ڈال رہے ہو, کتنوں کو ڈال لو گے؟ جیل بھر رہے ہیں, بھر رہے ہیں. دیکھیں اداروں کو استعمال کر رہے ہیں, اداروں کو تو یہ اس حد تک استعمال کر رہے ہیں, نیب کو استعمال کر رہے ہیں, اداروں کو اس حد تک استعمال کر رہے ہیں کہ ان کو لوگوں کی پرسنل لائف میں جا کے گھس رہے ہیں, پرسنل زندگیوں میں جا کے گھس رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ ملے. ابھی رانا ثناء اللہ سے مجھے دلی طور پہ کوئی ہمدردی نہیں ہے, ایز اے سیاسی ورکر میں سخت اس کو, مجھے نہیں پسند, میں نہیں پسند جو اس نے زبان استعمال کی پیپلز پارٹی کے خلاف, مجھے نہیں پسند. لیکن دوسری طرف ہے کہ سیاسی ورکر مجھے یہ انتہائی چیپ پولیٹکس لگی. یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. میں احساب نہیں ہو سر, یہ ایسا پکڑ دھکڑ نہیں ہو, جمہوریت میں احساب نہیں ہوتا. یہ جمہوریت, یہ دیکھیں نا. اچھا مجھے آپ 11 سال کا 11 سال کا آپ احساب نہیں دیتے, ان سے 1 سال کا مانگتے ہیں. نہیں, بالکل 11 سال کا احتساب. میں صرف ایک چیز مجھے بتا دیں, علی وزیر اور محسن داوڑ نے کون سی کرپشن کی ہے جو اندر بیٹھے ہیں؟ ہم ایک سوچ کے خلاف ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہر ادارہ میرا فخر ہے, اور خاص طور سے پاک فوج کے جوانوں نے جانیں قربان کی. سب کو فخر ہے ہمارے ہر پاکستانی کا تاج ہے, جمر ہے. لیکن جو ادارہ اپنی اختیارات سے تجاوز کرے گا, جو ادارہ اپنی لمٹ کراس کرے گا, وہ اس ملک. آپ نے ادارہ بنایا کیوں نہیں نیب؟
کیوں بہتر کیوں نہیں کیا نیب 10 سال کے ہم نے بنایا نا، نیب کو ختم کرتے دیکھیں نا، سی او ڈی میں جو آپ نے طے کیا تھا، اگر ہم نیب کو ختم کرتے، چیئرمین آپ لائے، دیکھیں اگر ہم نیب کو آپ کے دور میں ایکٹیو کیوں نہیں تھا نیب؟ کوئی کیوں نہیں کیسز کرتا؟ سر کس کو پکڑا، کتنی کرپشن پکڑی، کتنا پیسہ آیا آپ کے دور میں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دور میں؟ اگر ہم نیب کو ایکٹیو کرتے نا، وہ ختم کرتے، تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کرپشن اپنی بچانے کے لیے نیب کو ختم کریں۔ بریک کا ٹائم کے بعد میں صدرہ عمران صاحبہ کو پورا ٹائم دوں گا، تو وہ آئیں اور اب جواب دیں، کافی ان کے پاس سوالات ہیں۔ آغا سید رفیع اللہ صاحب۔ ویلکم بیک ناظرین۔ حکومت، گورنمنٹ آپ کی، خان صاحب کی حکومت اداروں کو استعمال کر کے اپوزیشن کی آواز بند کر رہے ہیں، تبھی سینسر، کبھی میڈیا سینسر۔ جب وہ یو ایس اے گئے، سب سے زیادہ سوالات میڈیا کے ہوئے، ٹاک شو چلنے نہیں دیے، ٹاک شو روکے گئے میڈیا کے حوالے سے۔ اور خان صاحب کہتے ہیں یہاں تو میڈیا جو ہے نا برطانیہ سے بھی زیادہ آزاد ہے، کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح کہتے ہیں، کیونکہ میڈیا کی ایک پالیسی جو ہم نے نہیں بنائی، جو پچھلی ماضی کی حکومتوں نے بڑی فخریہ بنا کے رکھی، وہ صرف ڈپلوائے شاید پہلی دفعہ ہو رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ایک پوائنٹ بھی جو ہم نے نیا ایڈ کیا ہو، یا ہم نے میڈیا پالیسیز کو ترمیم کیا ہو، یا ہم نے پیمرا کو کوئی اسپیشل انسٹرکشنز دی ہو۔ اسی طرح آپ نیب کو دیکھ لیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا ایک رونا مچا ہوا ہے، نیب نے یہ کر دیا، نیب نے وہ کر دیا، ہم پہ مقدمے بنائے جا رہے ہیں، ہم پہ سختی کی جا رہی ہے۔ کون سا مقدمہ تحریک انصاف؟ یہ تو آپ کے پائپ لائن میں پھنسے ہوئے تھے، جس کو ہم نے ایئر آؤٹ کیا ہے۔ یہ تو آپ کے دور حکومت میں آپ لوگوں کے مکمکہ ہو جاتے تھے، لیکن سپیڈ آپ کے دور میں ہوئی، کیونکہ دیکھیں ماحول آپ نے بنا کے دیا، ماحول آپ کے دیکھیں امتیاز عمران خان کریڈٹ کیوں لیتے ہیں خان صاحب؟ بالکل آپ بتا رہی ہوں، کریڈٹ لیتے ہیں ہم۔ کریڈٹ اس چیز کا لیتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ نے دیکھا کہ ہمیشہ مقدموں کی بات ہوتی تھی اور پھر ملاقاتیں ہوتی تھی، چائے بسکٹ کی پارٹیز ہوتی تھی اور کوئی نیا مدعا شروع ہو جاتا تھا۔ ہم نے پورا اختیار دیا عدالتوں کو، نیب ایز پر نیب آرڈیننس، وہ نیب آرڈیننس جو پچھلے 10 سال میں مکمل طور پہ جس سے مطمئن رہے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو تو میں اس بات میں ضرور ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کروں گی کہ ان کی سینٹ میں میجورٹی تھی اور ان کی پاس نیشنل اسمبلی میں بھی سائزیبل سیٹس تھیں، اس کے باوجود یہ کوئی امینڈمنٹ نیب کے لیے نہیں لائے، نیب آرڈیننس کے لیے آنی چاہیے۔ اور آج اگر یہ سمجھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں، گورنمنٹ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ پہلے آپ ان کو جو آرڈیننس کے پاس جو اختیار ہے، ہم سب کی بحیثیت میچور پولیٹیکل پارٹی ذمہ داری ہے کہ ان کو اس اختیار پہ کام کرنے دیں۔ یہ بہت برا لگتا ہے کہ وہ بیچارے اپنے اختیار میں کام کریں اور جی چیئرمین پیپلز پارٹی کے اسپوکس پرسن جا کے پلیس والوں کو پکڑ کے دے دنا دن تھپڑ مار رہے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان میں ایک آپ قانون پہ عمل کرتے ہیں، قانون کو فالو کرتے ہیں؟ بالکل۔ 144 لگا ہوا تھا، دوسری بات تو اعظم سواتی صاحب جو نا ریلیاں لے کے گھوم رہے ہیں، دوسری بات میں ضرور پوائنٹ آؤٹ کروں گی امتیاز کہ ابھی آپ کے اس پہ میرے بھائی نے ایک بات کا ذکر کی، دیکھیں پاکستان نہ آپ نے کہا کہ پھر کریڈٹ لیتے ہیں، اس پہ آ جائیں۔ پاکستان میں وہ ادارے جو آپ کے میرے محافظ ہیں، ان کو بندوقوں والا کہنا اور کوڈ ورڈز میں بات کرنے کو آپ کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے اور مجھے بھی کنڈیم کرنا چاہیے۔ گھوٹکی کے الیکشن کی بات کریں، کون سی پارٹی کے منسٹرز کو استعفیٰ دے کے وہاں پہ سیاسی ایکٹیویٹی کرنے کی؟ بالکل حق ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ فل تھروٹل جانا پڑا۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ سندھ کے وہ کون سا ایسا حلقہ ہے جس میں اتنا بڑا مینڈیٹ اینٹی پیپلز پارٹی ووٹ آیا ہو؟ 77,000 لوگوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیا۔ 3 پارٹیاں، یعنی کہ جی ڈی اے میں تو کافی پارٹیاں، آپ 77,000 لوگوں نے اس پارٹی کو جو 12 سال سے جس کے پاس اختیار ہے، پانی، بجلی، گیس، اس کا اپنا اسکول، صحت، اور وہ نہیں دے سکے۔ 77,000 لوگ آج کھڑے ہیں ان کے خلاف، اور آپ کے خلاف اس کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ آپ کے خلاف کتنے؟ دیکھیں ہمارا تو پہلا سال ہے، آپ کا 12واں سال ہے نہ۔ 22 سال کی جدوجہد ہے، خان صاحب کہتے ہیں 22 سال کی، میں عوام میں ہوں، میں نے شعور دیا ہے عوام کو۔ تو ایک سال میں لوگوں کی بس ہو گئی ہے، خدا کو مانے۔ 77,000 لوگ آج پاکستان پیپلز پارٹی سے منحرف کھڑے ہیں، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یار تو پھر یہ بلے کا نشان کیوں نہیں دیا انہوں نے؟ بلے کے نشان پہ الیکشن لڑاتے پھر؟ دیکھیں آپ بلے کے نشان پہ میں آتا ہوں سوال، بلے کے نشان پہ الیکشن لڑاتے ٹینشن میں کیوں آ رہے ہیں؟ بلے کے نشان پہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نشان آپ کا کیوں نہیں لیا، آپ نے سپورٹ بھی کیا، کیوں، کیا وجہ تھا؟ امتیاز یہ ہمارا پولیٹیکل ڈیسیشن ہے، ہماری مرضی ہے، ان کو کیا تکلیف ہے؟ ہم ہمیں یہ تکلیف ہے کہ آپ کو عوام نے ریجیکٹ کیا بلے کو۔ آپ بلے کا نشان لے کے نہیں آ سکتے ہیں سندھ میں، سندھ والوں کو آپ نے بتا دیا
ابھی تک 1 روپے نہیں دیا وفاق نے سندھ کو, 1 روپے. میں سوال جواب لے سر آپ کی طرف آتا سندھ والوں نے 12 سال سے سٹنگ پروونشل گورنمنٹ, اور وہ کیا دے سکے؟ آپ مجھے بتائیں, 1 روپے کی بات کرتے ہیں, چلے 2 روپے کی بات کرتے ہیں. آئین کے مطابق ہمارے صوبہ سندھ کے 29 اضلاع کا کیا حق ہے کہ ان کو پی ایف سی کے تھرو اختیار دیا جائے؟ کیوں نہیں دیا پاکستان پیپلز پارٹی نے؟ کہاں ہے ان کا پی ایف سی؟ سارا اختیار آپ نے ایک کرسی کے نیچے رکھا ہے تاکہ سب لوگوں کو مجبور کر کے رکھیں. یہ آپ کی ڈیموکریسی ہے, یہ آپ کی جمہوریت ہے, یہ آپ کا معاشی انصاف ہے. اسکولز کا آپ حال دیکھیں, یہ اپنے پوچھے ذرا پاکستان آپ نے سندھ کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم نے سندھ کے لیے کیا؟ وزیر اعظم آپ کے پاس ہے, کیوں آپ کو ووٹ نہیں پڑا؟ میں آپ کو بتاتی ہوں, اسی وجہ سے آپ کو مینڈیٹ نہیں ملا, حکمرانی نہیں ملی, حکومت نہیں ملی. امتیاز ٹیکنیکلی دیکھتے ہیں, 4 فورمز, ایکنک, سی سی آئی, سی پی ڈبلیو ڈی اور کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ. آپ مجھے بتائیں, آپ مجھے ایک لیٹر بتائیں, فلور آف دی اسمبلی چیف منسٹر کہتے ہیں میں وزیر خزانہ اور وزیر اعظم کی پالیسی سے مطمئن ہوں. اور کیا دیں ہم آپ کو؟ آپ مجھے بتائیں, کہنے کے پیسے روکے ہوئے ہیں, سارے دن پریس کانفرنسز ہوتی ہیں, آپ مجھے بتائیں کوئی ایک لیٹر چیف منسٹر صاحب لے کر آئے کہ یہ میری ڈیمانڈ تھی سی سی آئی میں, یہ میری ڈیمانڈ تھی ایکنک میں, یہ میری ڈیمانڈ تھی. وہ لیٹر آپ کو بتا رہے تھے بجٹ کے دوران کہ میں نے کتنے لیٹرز آئے اور کتنے بھیجے, کتنے پیسے روکے. فلور وہ پرائم منسٹر آفس کی بات میں نہیں کر رہی, 4 بڑے فورمز ہیں, آپ یوز کریں. وزیر اعظم ہاؤس لکھے, وزیر اعلیٰ کی اتنی ایبسنس کیوں ہوتی ہے اتنے بڑے فورم؟ لیکن اگر یہ ناکام ہے, چلو میں آپ کی بات, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, 11 سال کے اندر, ٹھیک ہے 11 سال کے اندر انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا, انہوں نے حکومت بہتر نہیں, تو ان کو ووٹ کیوں پڑتا ہے؟ دیکھیں عوام جو ہے نا ہماری, وہ بہت پیاری ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ ان کے پاس آخری موقع ہے کہ اب بھی ان کو ان کا حق ادا کریں. آخری موقع ہے آپ کو حق ادا کریں سندھ کا. آغا صاحب پیپلز پارٹی کو, ان کے چیئرمین صاحب کو آخری موقع ہے. سندھ میں پھر آپ کو اقتدار نہیں ملے گا. 11 سال سے حکمران ہیں, 30 سال 40 سال سے آپ حکمرانی کرتے آتے ہیں, 2 2.5 3 سال ہمیشہ آپ اور نون لیگ آ رہے ہیں. آپ کی پارٹنرشپ کو توڑا ہے عمران خان نے. الحمدللہ سندھ کی عوام باشعور ہے, الحمدللہ سندھ کی عوام سمجھتی ہے سیاست کو, الحمدللہ سندھ کی عوام ان کے ہر اس ہتھکنڈے اور ہر ان کی سازشوں کو سمجھتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ گھوٹکی میں ان کا نشان انہوں نے قبول نہیں کیا. آپ سمجھ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اگینسٹ ووٹ پڑا, تو کس کو پڑا؟ آپ وہ ایک کہنے کہ اینٹی, اتنا ووٹ اینٹی تو ہے نا. نہیں اینٹی نہیں ہے نا, تیر کو تو نہیں پڑا نا. نہیں میں آپ تیر کو نہیں پڑا, میں کہہ نہیں رہے بیٹ کو پڑا, تیر کو ہم نے تو والنٹیرلی بات تو ایک آزاد بندے کو, نئے بندے کو اتنا ووٹ پڑنا. نہیں, آپ سندھ کی روایت کو جانتے ہیں, وہ ایک جس بندے کو ہرایا گیا ہے, ایک قوم, ایک برادری کو وہ, اور آج سے نہیں کسی زمانے سے, آج پاورفل بہت ہی حد سے زیادہ. یہ سیٹ جو ہے, یہ سیٹ ہماری لینا, اس کا مقصد ہے کہ سندھ کی عوام کا ہم پر اعتماد, سندھ کی عوام کا یہ اون کرتی ہے پیپلز پارٹی کو سندھ کی عوام. تو اس لیے یہ تو ان لوگوں کو ان کا چھٹا چھٹا اس دن کھل گیا تھا جب انہوں نے بلے کو لینے سے انکار کیا. پنکھا لے لیا, بلہ نہیں لیا. باقی رہا, دیکھیں میری بات سنیں, ہمیشہ میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی کہا, جب ہماری گورنمنٹ ہوتی تھی ہم بالکل, یہ تو کہہ رہی ہیں کہ ہم نوک جوک سے بندوقوں کی بات کرتے ہیں, ہم نے کھل کے بات کی ہے. ہم نے پندوں کو پھانسی کے پندے چومتے تھے اور فوجی عامر کے ہوتے ہوئے جی بھٹو کا نعرہ لگاتے تھے, پندہ گلے میں لیتے تھے اور لٹکتے تھے. یہ کیا بات کر رہے ہیں سر؟ ابھی جو اچھی بات ہے, بالکل آپ نان پولیٹیکل لوگ ہیں, نان پولیٹیکل لوگ ہیں, غیر سیاسی لوگ ہیں, غیر سیاسی لوگ ہیں, غیر سیاسی. میں سوال کروں, غیر سیاسی لوگ. ٹھیک ہے, ایک سوال کرو. آپ پرویز مشرف, یہ چرچا گیریوں سے کچھ نہیں ہوگا. ضیاء کے حوالے سے آپ بات کریں, ٹھیک ہے, اسی دور میں. مجھے ایک چیز آپ بتائیں سر, یہ آپ جو احتجاج کرنے جا رہے ہیں, آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو نا, ایک نون لیگ کہہ رہی ہے کہ نئے انتخابات, بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کو چلنے دیں. ایک میری بھی بات ہے, کنفیوزڈ آپ کیوں ہیں, چاہتے کیا ہیں؟ 1 سال کے اندر حکومت گرانا چاہتے ہیں, دباؤ چاہتے ہیں, مہنگائی کم کرے عمران صاحب. ایک اپوزیشن ہے, آپ کے 5 نیریٹو ہیں, کس نیریٹو کو ہم تسلیم کریں؟ اس نیریٹو کو جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں. دیکھیں بلاول بھٹو, ایک منٹ پلیز, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کہا عمران خان قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب مودی کا مسئلہ آیا, جب انڈیا کا مسئلہ, ایسا ہے. ہاں. پھر اس کے بعد اب بھی امریکہ گئے تو بلاول صاحب نے کیا کہا
کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. پھر گورنمنٹ کی طرف سے بھی پھر اس کے بعد بلاول صاحب جب انٹرنیشنلی میڈیا ملک سے باہر جب میڈیا پہ سوال ہوتا ہے کہ عمران خان نیازی کے, تو انہوں نے بولا وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, اس کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ میرا پاکستان کے اندر, یہاں پر میرے پرائم منسٹر کی آپ اس قسم کی بات نہیں کریں, یہ ہمارا اندرونی معاملہ. پھر اس کے بعد ہمارا نیریٹو ایک ہی ہے. لیکن واشنگٹن میں انہوں نے کیا کہا عمران خان نے آپ کے لیے؟ کس نے دیکھیں, اگر عمران خان کو سیاسی شعور ہوتا, عمران خان سلیکٹڈ نہ ہوتا, تو اس طرح کی باتیں کیوں کرتا؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا نیریٹو یہ ہے کہ یہ جمہوری نظام چلنا چاہیے, بے شک سلیکٹڈ ہو, بری سے بری حکومت چلنی چاہیے, 5 سال پورے کرے, بالکل پوری کریں, لیکن عوام کے مسائل حل کریں. عوام کے مسائل ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم نکلے کس بات میں؟ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے لیے نکلے, ہم اس پوزیشن کو دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں, کیسز سے بچنا چاہتے ہیں. ہم اس گورنمنٹ کو اس تمام پوزیشن کو ہم بولتے ہیں سلیکٹڈ ہے وزیر اعظم, لیکن ایک جمہوریت کا دبا لگا ہوا ہے, اس میں چلنے دیں. اگر نہیں چلے گا تو پھر کم سے کم ہم غیر جمہوری قوتوں کو برداشت نہیں کریں گے. بیکار سے بیکار اور کمزور لنگڑی لوری جمہوریت ہی آمریت سے 1000 گنا اچھی ہے, کیونکہ جمہوریت واحد حل ہے اس ملک کی ترقی کا, آمریت میں نہیں ہوگا. پھر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں آپ کے اوپر, آپ مسائل حل کریں. امتیاز آپ مجھے یہ بتائیں, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پچھلے 6 مہینے سے اگریسو آپ میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں کون سا عوامی مسئلے پہ ریلیز نکل رہی ہیں, کون سے عوامی مسئلے پر نکل رہی ہیں, اس کی کیا ان کے پروپوزلز ہیں. ڈیموکریسی میں اپوزیشن کے پاس ایک رائٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ پاکستان کی جو پالیسی میکنگ, جو سب سے بڑی پالیسی ہوتی ہے بجٹ کی, اگر آپ اس سے کوئی اختلاف رکھتے ہیں تو آپ اپنا شیڈو بجٹ دیتے ہیں. کاش آپ کسی ایم این اے کو بلاتے ہیں. دیکھیں نا, یہ تو پھر یہ تو آپ غلط بات کر رہی ہیں, میں کیسے کمپلیٹ کر لیتا ہوں؟ ٹھیک ہے, کمپلیٹ کر میرا. آپ کسی ایم این اے کو بلاتے ہیں, آپ غلط بات کر رہے ہیں. ایک منٹ کر کے آپ کی طرف, آپ کسی ایم این اے کو بلاتے ہیں تو پھر میں بتاتا ہوں. بھائی دیکھیں, کسی ایم این اے کو بلاتے ہیں, میڈم سر, میں فیڈرل کی بات کر رہی ہوں. آپ ایم این اے, آپ کو پتہ کہ وہ شیڈو پر آپ بتائیں, آپ کو پتہ ہے پریزنٹ کیا شیڈو بجٹ؟ بالکل بالکل, آپ آئیں اپنی پارٹی سے پوچھیں, آپ اپنی پارٹی سے بات کریں. غلط کہہ رہے ہیں, شیڈو بجٹ آپ پریزنٹ کرتے ہیں ود آل دی ڈاکیومنٹیشن. ہاں ڈاکیومنٹیشن, میں جواب آپ نے جواب, شیڈو بجٹ نہیں کیا میں دے رہا ہوں, ہاں ریکمنڈیشن, میں آپ کو جواب دوں. ٹھیک ہے, میں آپ مجھے بتائیں کتنے ارب کا شیڈو بجٹ؟ ہاں ٹھیک ہے, میں آپ بتائیں. ہاں بتائیں, ریکمنڈیشن آپ نے دی, سجیشن دی, سجیشن. کوئی غلط بات نہیں, سیکھنے سے فرق نہیں پڑے گا. میں جواب لے لوں, سیکھنے سے فرق نہیں پڑے گا. ہاں سر کمپلیٹ کریں, میں آپ کی طرف کمپلیٹ کریں, سیکھنے سے میں کمپلیٹ سر کمپلیٹ کر کے آپ کی طرف آتا ہوں. کمپلیٹ کر آگا صاحب, میں کمپلیٹ, میں آپ کو پورا ٹائم برداشت کریں. یہ پریویلیج لے سکتی ہے کہ یہ لیڈیز کمپلیٹ کریں, کمپلیٹ. آپ مجھے بتائیں 2017 میں, ٹھیک ہے, پاکستان ایم کیو ایم پاکستان نے شیڈو بجٹ پریزنٹ کیا, ڈاکیومنٹڈ کیا, میڈیا میں ریلیز کیا, کاپیز دی. آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کا 2019 میں کوئی شیڈو بجٹ ریسیو ہوا؟ سجیشن اور ریکمنڈیشن, سجیشن اور ریکمنڈیشن نہیں ہوتے, وہ تو آپ میڈیا میں جا کے بول رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, شیڈو بجٹ آفیشیلی پاکستان میں, ٹھیک ہے, میں آپ جائیں ایک آدھا منٹ. ہم نے شیڈو بجٹ پورا تیار کر کے ان کے ساتھ جب ان کے ڈسکس کیا نا, تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اپوزیشن نہیں ہے, اپوزیشن جو ہے وہ نون ہے, وہ نون دے گی. ابھی میں آپ کو سر ٹائم لمیٹڈ ہے, ایک منٹ, سر نے بڑی مہربانی, سر میرے پاس ٹائم لمیٹڈ ہے, بڑی مہربانی آپ کی. گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ریلیف دے عوام کو, اور اپوزیشن کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ احتجاج کے لیے جلد سے جلوس سب کچھ کرے. یہ سیاست میں ہوتا ہے, ایک دوسرے پر تنقید کرنے سے. جمہوریت چلنی چاہیے, سسٹم چلنا چاہیے, جس کے لیے ایک قربانیاں اس قوم نے, لیڈرز نے, عوام نے. اس قوم کا, اس ملک کا مستقبل جمہوریت میں, سسٹم ہے, پارلیمنٹ میں. اسی کے ساتھ اجازت, اللہ حافظ.